بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تودوا الامانات الی اہلہا، صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین، اللہ وحدہ لا شریک کا کروڑہ احسان ہے جس کی عطا کردہ توفیق سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین پاک کی خیرات سے ہم درس عرفان القرآن کی اس نشست میں حاضر ہیں۔ دعا ہے رب کائنات آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرما کے میرے لیے آپ کے لیے نجات کا باعث بنائے۔ ارشاد رب العزت ہے، ان اللہ یأمرکم، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے، ان تودوا الاماناتی، کہ تم امانتیں انہی لوگوں کے سپرد کرو، الی اہلہا، جو اس کے اہل ہوں۔ ہم سب کے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے کہ امانتیں اس کے سپرد کرو جو اس کا اہل ہو، تو وحدہ لا شریک خود جس کے امانت اپنی سپرد کرے گا اس پہ اللہ وحدہ لا شریک کو کتنا اعتماد اور کتنا یقین ہوگا، وہ گھرانہ، وہ شخص کتنا اہل ہوگا اس امانت کا جو اللہ وحدہ لا شریک نے اسے اپنی امانت کے طور پہ چنا ہے۔ سورہ یوسف ہے، آیت کا نمبر 4 ہے۔ فرمایا، اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ وہ قصہ یوں ہے کہ جب یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے والد گرامی قدر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے، سورج اور چاند، یہ سب مل کر مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ اے میرے والد گرامی، میں نے خواب میں 11 ستاروں کو اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، میں نے انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے بیٹے کا خواب سن کر تعبیر نہیں بتائی، جواب کیا دیا؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، فرمایا بیٹے یہ تمہیں جو خواب آیا ہے نا، یہ اپنے بھائیوں کو نہ سنا دینا۔ بابا کیوں نہ سناؤں؟ وہ تو میرے بھائی ہیں۔ فرمایا فَیَکِیدُوا لَکَ کَیْدًا، وہ تمہارے خلاف کوئی فریب کی چال چلیں گے۔ حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ اے میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں سے بیان نہ کرنا، ورنہ تمہارے خلاف کوئی پر فریب چال چلیں گے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں فریب کی چال چلیں گے؟ فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب قصہ ہے، یوسف علیہ السلام کو ایک خواب آیا ہے، وہ اپنے باپ سے بیان کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی ہیں، آگے بیٹا یوسف علیہ السلام بھی نبی ہیں۔ ایک نبی اپنا خواب دوسرے نبی کو سنا رہا ہے، جواباً یعقوب علیہ السلام تعبیر نہیں ارشاد فرما رہے۔ فرمایا بیٹے یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کیونکہ یعقوب علیہ السلام اس کی تعبیر جانتے تھے۔ بابا سمجھ نہیں آئی اس بات کی کہ وہ میرے خلاف پرفریب چال کیوں چلیں گے؟ شیطان ہمارا دشمن ہے مگر وہ میرے بھائی ہیں۔ شیطان کہاں رہ گیا؟ وہ میرے بھائی ہیں تو یہ درمیان میں شیطان کہاں سے آ گیا؟ فرمایا اصل میں بیٹے بات یہ ہے، وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ، اصل میں بات یہ ہے کہ تو اپنے رب کا چنا ہوا ہے، تو مجتبی ہے۔ ایک بات،
دوسری فرمایا وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں ایک خاص علم ہے جو خوابوں کی تعبیر کا ہے، اللہ تمہیں وہ علم عطا کرے گا اور بدرجہ اتم عطا کرے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تجھ پر اپنی نعمتیں تمام کرے گا، کما اتمہا علی ابویک من قبل ابراہیم و اسحاق، جیسا کہ تم سے پہلے تمہارے باپ دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام پر اس نے اپنی نعمتیں تمام کی تھیں۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تمہارا رب علیم بھی ہے حکیم بھی ہے، وہ علم والا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ حکمت والی بات بھی ہے، کچھ علم والی بات بھی ہے۔ علماء بھی توجہ فرمائیں اور دانشور بھی توجہ فرمائیں، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کے اس قصہ سے کچھ علم اور حکمت کے موتی چنے جا سکیں۔ دوستان محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام کا زمانہ، یوسف علیہ السلام کا زمانہ، پھر اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ، حضرت اسحاق علیہ السلام کا زمانہ تو گزر چکا ہے۔ ان انبیاء کے قصے کو قرآن مجید کا حصہ بنایا ہے اللہ وحدہ لا شریک نے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس میں کچھ فلسفہ دینے کی ضرورت نہیں، نص سے ثابت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس سوال کا جواب قرآن مجید کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 7 میں عطا فرما دیا۔ فرمایا فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، حضور شیخ الاسلام نے اس کا ترجمہ لکھا ہے کہ بے شک یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعے میں پوچھنے والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ وہ جو علم اور حکمت کے موتی ہیں وہ اسے ملیں گے جو سائل بنے گا، جو اس سے لینا چاہے گا، جو اس سے حظ اٹھانا چاہے گا، جو اس سے ہدایت کے موتی لے کر خود کی اور اپنی آنے والی نسلوں کی اصلاح کرنا چاہے گا۔ بے وجہ قصہ بیان نہیں ہوا قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس قصے کی پھر تفصیلات کو تھوڑا بیان فرمایا ہے۔ فرمایا اذ قالوا لیوسف و اخوہ، وہ وقت یاد کیجئے جب یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا احب الی ابینا منا، کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ محبوب ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم 10 افراد پر مشتمل جو جماعت ہیں وہ زیادہ قوی ہیں۔ حضور شیخ الاسلام نے لکھا ہے کہ ہم 10 افراد پر مشتمل زیادہ قوی جماعت ہیں۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، بے شک ہمارے والد ان دونوں کی محبت میں کھلی وارفتگی میں گم ہے۔ یہ ہے با ادب ترجمہ جس میں آداب نبوت کا خیال رکھا گیا ہے۔ دلال کا جو معنی کیا گیا ہے وہ گمراہی نہیں کیا گیا۔ حضور شیخ الاسلام نے فرمایا بے شک ہمارے والد ان کی محبت میں کھلی وارفتگی میں گم ہے۔ اب سارے بھائی آپس میں بیٹھ کر پلاننگ کیا کر رہے ہیں؟ اقتلوا یوسفا، وہ کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر ڈالو، او اطرحوہ اردن، یا کسی نامعلوم کسی غیر معلوم علاقہ میں پھینکاؤ، یخل لکم وجہ ابیکم، جب یوسف نہیں ہوگا تو اس طرح تمہارے باپ کی توجہ خالصتاً تمہاری طرف ہو جائے گی۔ اب توجہ تو ہو جائے گی مگر دل میں ایک ضمیر نام کی چیز بھی تو ہوتی ہے، اس نے اندر سے آواز دی کہ یہ تو جرم ہے، قتل کرو گے تو بھی جرم ہے، اور اگر کسی غیر نامعلوم علاقہ میں جا کر اسے چھوڑ آؤ گے تو بھی جرم ہے۔ پھر ایک باپ کو اپنے بیٹے سے جدا کرو گے، پھر انسانیت کی یہ تذلیل ہے کہ اسے قتل کر ڈالو یا اسے کسی علاقہ غیر میں جا کر پھینک آؤ۔ تو کہا وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور اس کے بعد تم توبہ کر کے صالحین کی جماعت بن جانا۔